أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا شيطان أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. یا بنی آدم اے بنی آدم قد انزلنا یقیناً نازل کیا ہم نے اتارا ہم نے علیکم تمہارے لیے لباس یواری سواتکم تاکہ وہ چھپائے سواتکم تمہارے ستر و ریشہ اور زینت کے لیے ولباس التقوی اور تقوی کا لباس ذالک خیر زیادہ ذالک خیر یہ بہتر ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان نہ تمہیں فتنے میں ڈالے شیطان کما اخرجا جس طرح اس نے نکلوایا ابویکم تمہارے باپ کو باپ یعنی والدین کو ابوی یعنی دو باپ دو قدر والدین تمہارے والدین کو من الجنہ جنت سے ینزع عنہما لباسہما اس نے اتروا دی ان دونوں سے ان کے دونوں کے لباس لیریہما سوآتہما تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو ان کے دونوں کے ستر انہو بے شک وہ یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں ہوا وہ یقیناً وہ دیکھتا ہے تمہیں اور وہ قبیلہ اور اس کا قبیلہ ہے اس کے ساتھی من حیث جہاں سے لا ترونہم جبکہ تم نہیں دیکھتے انہیں انا جعلنا الشیاطین بے شک بنایا ہم نے شیاطین کو اولیاء دوست للذین لا یؤمنون ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُوا اور جب وہ کوئی حرکت کرتے ہیں جو ایسا کام کرتے فاحشہ کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں وجدنا علیہا ہم نے پایا علیہا اس پر آباءنا ہمارے باپ دادا کو واللہ امرنا بها اور اللہ نے امرنا ہمیں حکم دیا ہے بها اس کا قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ لا یعمر بالفحشاء اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا اتقولون کیا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط حکم دیا ہے میرے رب نے بالقسط یعنی قسط کا احسان یعنی عدل کا وَأَقِیمُوا اور قائم رکھو وجوہکم اپنے چہروں کو عند کل مسجد ہر مسجد یعنی ہر سجدے کے وقت
قائم رکھو، یہ ایک طرف قائم رکھو اپنے چہروں کو کل مسجد میں سجدے کی طرف یا عبادت کی طرف، وَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین، اور اسی کو پکارو، وَادْعُو پکارو ہو اسی کو، مخلصین خالص کر کے، لہ الدین اس کے لیے دین کو، کما بدعکم، کما بدعکم جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی ابتدا کی، تعودون تم دوبارہ اسی طرح پیدا کیے جاؤ گے، فریقاً ایک فریق، ہدا جس کو اس نے ہدایت دی، فریقاً اور ایک فریق، حق علیہم الدلالہ جس پر علیہم دلالہ جس پہ گمراہی ثابت ہو چکی، انہم اتخذوا بے شک وہ، اتخذوا شیطانہ اولیاء جن بنا لیا شیطان کو دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، انہم مہتدون کہ بے شک وہ ہدایت پر ہدایت یافتہ ہیں، یا بنی آدم اے بنی آدم، خذو زینتکم اختیار کرو زینتکم اپنی زینت کو، عند کل مسجد ہر ہر عبادت کے لیے، ہر مسجد کے لیے اپنی زینت کو اختیار کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور اسراف نہ کرو، انَّهُ لا يحب المسرفین ایک بے شک وہ یعنی اللہ لا يحب المسرفین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم کو یعنی ہم سب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، یا بنی آدم اے بنی آدم یعنی سب انسانوں، قد انزلنا یقیناً ہم نے اتارا تم پر لباس، لباس تک لباس کے دو مقاصد بتائے، یواری سواتہم تاکہ وہ چھپائے تمہارے صدر کو، وریشہ اور زینت کا لباس، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں رہنے کی جگہ بھی دی، کھانے پینے کی چیزیں دی، اور جنت کا لباس چھن جانے کے بعد اللہ تبارک نے اس کا لباس دیا جس کے ذریعے وہ اپنی سطر پوشی بھی کرتا ہے اور زیب و زینت بھی اختیار کرتا ہے۔ تو اس سے نعمتوں کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، شرک سے اور گناہوں سے توبہ کرے اور تقوی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، اور لباس کا مطلب بھی یعنی کہ دو اس کی وجوہات بتا دیں کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت بھی اختیار کر، تمہارا لباس چھپاتا بھی تمہارے جسم کو اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے، وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس وہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تقوی کا لباس سے مراد کچھ لوگوں کے نزدیک تو یہ کہ یہ قیامت والے دن متقی لوگ پہنیں گے اس کو کہا گیا ہے، کچھ کے نزدیک اس سے ایمان ہے، تو بعض کے نزدیک عمل صالح ہے، سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرے، تقوی کا تقوی اس لیے کہا گیا ذالک لباس التقوی، اللہ سے ایسا لباس جس کو پہن کر انسان اللہ سے ڈرے اور ایمان اور صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے، اور ایمان بھی لائے اور ایمان اپنے صالح کا اہتمام بھی وہ کرے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور وہ یہ اللہ کی طرف سے آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو لباس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، اس کے لیے ہم اس آگے والی آیت کی بات پڑھتے ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان نہ تمہیں فتنے میں ڈالے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ جس طرح اس نے نکلوا دیا تمہارے والدین کو جنت سے، اور سے کیا انہما لباسہما، اور اس نے اتروا دیا ان دونوں سے ان کے لباس، تاکہ وہ تاکہ دکھائے وہ انہیں ان کے ستر، پھر یہ کہ انہو یراکم ہوا قبیلہ، اور وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یہ ان کو بتاتے، یہ پھر ان الجعلنا شیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، اور بے تک اللہ تعالیٰ نے ہم نے بنا دیے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ان آیات میں جو کچھ اشارہ، اس کا مطلب ہے کہ لباس انسان کے لیے کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش یا پیدائشی طور پر تو نہیں رکھی، بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کر دیا، جس سے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا، بلکہ
اس کی فطرت پر لباس کا الہام کر دیا، حتیٰ کہہ دیا کہ انزلنا علیکم لباسا، تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے مطالبے کو سمجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو پیدا کرتا جو مواد اس سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ دوسرا یہ کہ یہ کوئی فطری الہام کی رد سے انسان کے لباس اخلاق کی ضرورت مقدم ہے، یعنی کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار کے اپنے اعضاء کو ان کو ڈھانپ کے رکھے، اس کی یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کی ستر پوش ہونا اس کے لیے ہر انسان کے یہ اللہ تبارک نے اس کے ذہن میں ڈال دی ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے لیے لباس صرف اس کا کوئی زر ستر پوش اور وسیلہ زینت کے حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس معاملے میں جس بلایت تک انسان کو پہنچنا چاہیے، وہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباس تقوی، یعنی لباس کا تقوی کا لباس ہونا چاہیے، یعنی تقوی لباس سے مراد ہے کہ پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی نہ حد سے بڑا ہوا ہو اور نہ ہی آدمی کی حیثیت سے گھرا ہوا ہو، اور نہ ہی کوئی فخر و غرور ہو، تکبر اور ریا کے شایان کے لیے بھی اس کے لیے اس میں وہ بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو۔ پھر اس کی یہ کہ یہ ذہنی امراض کی نمائندگی نہ کرتا، یعنی کہ جو مرد ہے وہ زنانہ لباس پہن رہا ہے، اور عورتیں جو مردانہ لباس پہنتی ہے، اس کی ذہنی امراض کی نشانی ہے، یہ بھی ایسا بھی نہ ہو۔ اور یا پھر یہ بھی کہ قوم دوسری قوم کی مشابہت بھی بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ پھر اس کا وہ یہ اعتبار کو پھر اس کے آپ سمجھو کہ وہ ذہنی طور پہ اس سے پست ہو جاتی ہے۔ تو لباس کے معاملے میں اس خیر مطلوب کا پہنچنا تو ہے بس میں ہے ہی نہیں، جنہوں نے نبی اسلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل اللہ کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا، وہ لوگ تو اس لباس کے معاملے میں اس خیر کو پہنچیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو نہ انبیاء کرام کو مانتے ہیں، نہ ان کی بات کو مانتے ہیں، اور پھر جو اللہ کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان کے سرپرست شیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سرپرست جو تو شیاطین بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو شیاطین کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے چھوڑتے ہیں، وہ تو ان کو ہر حال میں ایسے ایسے لباس کے معاملے میں ان کو غلط فہمی میں ڈال دیں گے۔ تو پھر یہ کہ پھر یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نشانوں سے مدد میں انسان کے وہ اس حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی انسان کو بتایا، جس طرح عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹکرایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنا کپڑا غرور سے زمین پر کھینچے یا گھسیٹے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حریر یعنی ریشمی کپڑا مت پہنو، کیونکہ جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی، ان کے سر بختی اونٹ کی طرح کوہان کی طرح ہوں گے، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہوگی، یعنی اتنی دور سے خوشبو آ رہی ہوگی سالوں کی مسافت سے، مگر ان عورتوں کو نہیں ہوگی۔ اور یہ سربختی اونٹ کے کوہان والی، جیسے ہمارے یہاں پہلے آج کو تو شکر نہیں، وہ جوڑے باندھا کرتی تھی، مصنوعی بال اندر رکھ لیے اور جوڑے باندھ کر اپنے سر کو اونچا کر لیا کرتی تھی، یہ وہ تقریباً انہی عورتوں کی طرح کا یہ بتایا گیا تھا، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ کہ شیطان کو انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے، تیسرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا تمہارے باپ دادا کو مکر و فریب سے سبز بات کھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے شیطان کا سب سے پہلا وار انسانوں کو یہ ہے کہ فحش میں مبتلا کر دے، بے حجابی کو عام کر دے، بالکل شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسرا یہ کہ تمہارا دشمن تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔
تو ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مقابل انسان پر وار اسود کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہوا ہوگا، اور اس کا یہ وار ہوگا بھی شدید تر، کیونکہ اور پھر یہ کہ اس کا وار سے ان لوگوں پر چل سکے گا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے، اس کو جیسے اذکار صبح شام کے اذکار بھی ہیں، یا قرآن جو نہیں پڑھیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ان پر ان کا وار ہوگا، کیونکہ اللہ کی یاد کرنے والے اور ان کی فرمانبرداری کرنے والے تو ایک اللہ کی ایسی پناہ میں آ جاتے ہیں جہاں سے وہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں، یعنی مراد ہے کہ ان کے شیطانوں کے چالوں کو سمجھ آتے ہیں، مگر شیطان انہیں نہیں دیکھ پاتے، تو معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے، کہ انسان کو جب انسان کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حلم عطا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کوئی ایسے غلط کام کرتا ہے تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان نے مجھے اکسایا، یہ اس کی طرف سے کام ہو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب گئے نکلے اپنے گھر سے اور دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے ایک کو پکارا تو مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا کام، یعنی یہ شیطان ایسے کام، پھر انسان سمجھ جاتا ہے یہ کام شیطان نے کروایا مجھ سے، اور ہمارے یہاں آپ بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو فوراً اس کا ایسا ہوتا ہے کہ غلط ہو گیا اور یہ شیطان کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک فہم دے دیتا ہے، اور دین کا فہم دے دیا، سمجھو وہ پھر شیطان کی چالوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بھی فہم عطا فرما دے، ہم شیطان کے چالوں سے بچ سکیں، تو اس سے پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان کو ایسا کپڑا پہنے جو بالکل اچھا پہننا لباس جائز ہے، تو اس کے جب پہنے تو یہ لباس کے پہننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتائی، وہ بھی پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی واوراتی بھی اوراتی، یعنی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں، وتجملوا بھی حیاتی، اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں، یہ کوئی نیا لباس پہنے تو یہ ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے اور پڑھ لینی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آگے کہتے ہیں کہ وَإِذَا فَعَلُوا، یہ ان کا مشرقین کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی فحش کا کام کرتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پہ اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی باپ دادا کی تقلید ہم بھی کے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے باپ دادا ہی کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، واللہ، اور یہ اوپر سے یہ اور کہتے ہیں واللہ امرنا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یعنی اس کا اصل میں ہوتا یہ تھا کہ دور جاہلیت میں لوگ طواف بھی جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کے کیا کرتے تھے، اور اس کو وہ بڑے عبادت سمجھا کرتے تھے، یعنی کہ وہ طواف کرتے تھے اور ننگے کرتے تھے، عورتیں اور مرد سب ننگے، اور تعویل یہ تھی کہ جی جس طرح جیسے ہمارے ماؤں نے جنا ہے تو ہم اسی طرح اللہ کے تعالیٰ کی ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ان کا یہ بھی تھا کہ ایک ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جو لباس ہم نے پہنا ہوتا ہے اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس کا طواف میں، اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں ہے، اس لباس میں لباس اتار کر طواف کیا کرتے تھے، اس شرمناک جو ان کی حرکت تھی اس پہ منع کیا گیا تھا، منع کہ پھر ان کا کہنا ہے ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں، اور پھر یہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب باپ دادا کی بات کو ضرور نہیں کہ ہر باپ دادا کی بات اگر ان پہ ڈال دیا جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی بھی آج کل بھی ہم بھی ہمارے یہاں بھی ہے، جو ہمارے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے، یا فلاں شخصیت کی ہم شخصیت پرست میں مبتلا ہیں کیونکہ انہوں نے جو بات بتلائی ہے تو حق کی بتلائی ہوگی، اس کے مقابلے میں یہ بھی کچھ کرتے ہیں، یہی عذر پیش کریں گے، کیا ہمارے ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ انہوں نے سمجھا نہیں اس بات کو، کیا انہوں نے، یا ان کو یہ پتہ نہیں تھا اس بات کا تو وہ یہ کرتے رہے تو ہمیں کیا ہوا، ایسا ہی ہے، وہ بھی آپ کسی کو بتائیں دلیل دیں تو اس نے یہی کہنا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں امام نے یا فلاں عالم نے یہ چیز سمجھ لی ہے، تو کیا ان کو سمجھ نہیں آئی بات، اگر وہ کرتے رہے تو ہم بھی کیے جا رہے ہیں، اس کے اللہ تبارک خدا نے تردید فرمائی کہ ان کا باپ دادا کا کہنا کوئی ضروری نہیں، کہ وہ یہ بھی یہاں پہ بھی مشرکین بھی یہی دیا کرتے تھے دلیل، واللہ امرنا بها، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، قل ان اللہ لا یأمر بالفحش، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بھی کبھی فحاشی کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فحاشی کا حکم دی، مگر یہ پھر یہ رسم جو تھی وہ جب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا تو پیچھے سے سیدنا علی کو بھیجا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا حج کے اجتماع میں، اس میں تو دو اہم نکات میں سے یہ بھی تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگا ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا،
یعنی کہ اللہ آئندہ سے کبھی بھی کوئی بھی شخص ننگا ہو کے کعبہ کا طواف اس سال کے بعد نہیں کرے، منع کر دی گئی۔ یعنی یہ فحاشی اور یہ مراد عبادات اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود نے ایجاد کر رکھی ہیں، تو ننگا ہو کے بیت الطواف کرنا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا، وینھا عن الفحشاء والمنکر اور وہ تو روکتا ہے فحش اور منکر البغی اور بھی سرکشی سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون اور تم نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ غیرت والا تو کوئی نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایسی بات کا کہنا، پھر تقولون اور کیا تم کہتے ہو ایسی بات اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی ان ایس آیات میں ان لوگوں کو بھی سخت تنبیہ ہے جو محض باپ دادا کی رسم کو دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں، اس پہ یہ اچانک ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی، اس پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے نہیں کہی، اللہ کے دین میں اپنی طرف سے بات کو بنا لینا اور پھر اس کو ڈال دینا کہ جی ہمارے یا ان لوگوں نے کہا تو اللہ نے ہی کہا ہوگا، حالانکہ ایسا قطعی نہیں ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی بے حیا کو حکم دیتا نہیں ہے۔ اس لیے ایک بہت ہی اس مختصر جملے میں اس میں قرآن مجید نے بہت سے لوگوں کے ظاہرانہ عقائد کے خلاف بہت بڑی دلیل پیش کی ہے، یعنی کہ اہل عرب اگرچہ رسوم میں تو برہنگی اختیار کرتے تھے، ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے، لیکن خود ایک اس کو خود ایک شرمناک فعل بھی ہونا بھی خود ان کے نزدیک بھی مسلم تھا، چنانچہ کوئی شریف اور ذی عزت عرب اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ کسی مجلس میں یا بازار میں یا اپنے دوست احباب کے سامنے ننگا ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کو برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود اس کے مذہبی رسم کے حیثیت سے اپنی بات کا موقع پر اختیار کرتے تھے، چونکہ وہ اپنے مذہب کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے، اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ اس پر قرآن مجید میں استدلال کرتا ہے کہ جو کام فوش ہے اور جو تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ فوش ہے، اس کے متعلق تمہیں کیسے باور کر لیتے ہو کہ اللہ کی طرف سے یا اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوش کام کا حکم ہرگز دے ہی نہیں سکتا، اور اگر تمہارے مذہب میں ایسا حکم پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مذہب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تم اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اگر ہوتا تو اس میں ایسی باتیں نہ ہوتی جو انہوں نے بنا لی ہیں۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ تم اس طرح کی بات کرتے ہو تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ فرمایا جائے قل امر ربی بالقسط، حکم دیا ہے میرے رب نے تو بالقسط، یعنی کہ انصاف کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انصاف کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اپنے رخ اپنے ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو، مسجد سے مراد نماز ہے، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، دین کو خالص ایک اللہ کے لیے کر کے پکارنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بری باتوں کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ تو اللہ تو وہ تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور توحید کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں حافظ ابن کثیر کے نزدیک تو قسط سے مراد انبیاء کرام کی اتباع اور ان کے شریعتوں کی پابندی ہے، اور وہ اس اللہ تبارک اس بات کو حکم دیتا ہے کہ آدمی جب بھی اور جہاں بھی نماز پڑھے اس کی رضا کے لیے پڑھے، اور صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، اور اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور وہ عبادت و دعا کی تمام صورتوں کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ اس لیے کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب وہ شریعت محمدی کے مطابق ہو اور شرک سے پاک صاف ہو، یعنی کوئی بھی عمل جو اس اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا حکم دیتا ہے جو سو خالص اسی کے لیے دین کو، اپنے دین کو خالص اسی کے لیے کر دو، اسی کے دین کر، پھر اللہ تعالیٰ کما بداکم تعودون، اور جس طرح ہم نے تمہیں ابتدا کی ابن آدم کو مومن و کافر پیدا کیا، اسی طرح قیامت کے دن انہیں مومن و کافر اٹھائے گا، یعنی کسی کو مومن اٹھائے گا کسی کو کافر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور تم میں سے کوئی ایماندار ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تم سے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ اس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ہر شخص
اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو کتاب سبقت لے جاتی ہے اور اہل دوزخ کا سے کام کوئی کام کر لیتا ہے اور وہ جنت میں رسید ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک شخص اہل دوزخ کے سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے مابین تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا سے کام کر لیتا ہے، وہ جنت داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اللہ تو اس لیے ہر اپنا جو بھی کام ہے وہ اللہ کے خالص اسی کے لیے، اسی ایک ذات اللہ کی ذات کے لیے ہی کرنا چاہیے، اسی کے لیے خالص کر کے ہر کام کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور حدیث مبارک ہے اسی کے لیے۔ سیدنا علی بیان کرتے کہ ہم بقی میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ سر جھکا کر بیٹھے اور چھڑی سے زمین پر لکیریں لگانے لگے، پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں یا جہنم میں نہ لکھ دیا ہو، اور یہ نہ لکھ دیا ہو کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھے پر کیوں بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کو چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیکوں والے کاموں کی طرف چلے گا، وہ جو بدبختوں میں سے ہے وہ بدبختوں والے کاموں کی طرف چلے گا، اور فرمایا عمل کرو، ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، نیکوں کے لیے آسان کیا جائے گا نیکوں کے اعمال کرنا، اور بدوں کے لیے آسان کیا جائے گا بدوں کے اعمال کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پھر ویسے ہی اعمال کر دے گا جیسا وہ چاہیں گے، یعنی فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق کو حق علیہم اس پر یہ واضح ہو گئی، اس پر حق ثابت ہو گیا، یعنی انہوں نے یہی ایسی کیونکہ ان پہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ حرکتیں کرنی ہیں، تو ان پر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ان پر پھر وہ حق دلالت ان پہ ان گمراہی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ، وہ یہ وہ لوگ ہیں جو بنا لیتے ہیں، جنہوں نے بنایا شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے انہم مہتدون کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن آج کل بھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چلتے، ان کی مخالفت میں چل رہے ہوتے ہیں، بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کے رسول نے وہ کیے نہ صحابہ کرام نے کیے، مگر وہ کیے جا رہے ہیں، اور ہیں کہ جی ہم، اور ان کا بھی گمان یہی ہے مقتدین کہ ہم بھی ہیں ہدایت، اصل میں تو ہدایت یافتہ ہیں ہی ہم، کوئی دوسرے تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ بیماری ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں وہ لگایا اس کو اللہ نے ویسے بھی اس کے لیے بنا دیا گیا، اس کو اللہ تبارک نے اس کے لیے خوشنما بنا دی گیا، اس کا عمل جو وہ کر رہا ہے اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، تو وہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم اختیار کرو اپنی زینت عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، یعنی ہر نماز کے اپنی زینت کو لے لو، اور کھاؤ اور پیو، حد سے نہ گزر، یعنی کہ کھاؤ پیو کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اس میں ان میں مشرکین کی بھی تردید ہے کہ جو ویسے تو بیت اللہ کا حوریاں طواف کیا کرتے تھے، تو سیدنا ہمیں پتا ہے کہ وہ عورتیں بھی مرد بھی سارے، تو ان کو کہا کہ ہر نماز کے لیے جب بھی کوئی عبادت کرو، ہمیں بھی یہ حکم ہے تو زینت اختیار کرو، یعنی پھر یہ جیسے اس آیت میں یہ ہے کہ خصوصاً نماز جمعہ اور عیدین کے نمازوں میں تو زینت اختیار کرنا اور خوشبو اور مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ خوشبو بھی ایک زینت ہے اور مسواک سے تو کہتے ہیں کہ زینت تکمیل ہوتی ہے۔ پھر ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ بہترین لباس سفید رنگ کا لباس ہے، جیسا کہ سر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سفید لباس تن کیا کرو کیونکہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اور بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ نظر کو تیز کر تو بالوں کو اگاتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے بارے میں جب بھی کسی چیز یہ ہمارے بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور سے فجر کی نماز میں جس میں کچھ لوگ جس میں جو کپڑوں میں سوئے ہوتے ہیں وہی پہن کے آ جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں،
یہ بہت ہی غلط حرکت ہے۔ کم سے کم انسان کو ایسا لباس ضرور پہننا چاہیے جو کسی بڑے دفتر میں یا کسی بڑے شخص کے سامنے جانا ہو تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تو اس کو کم از کم لباس صاف ستھرا اور پاک صاف ہونا چاہیے۔ پھر آتا ہے ولا وکلو وشربو ولا اور کھاؤ اور پیو اور اس میں اسراف نہ کرو، یعنی کھانے پینے کا جو حکم دے اس میں کے بغیر کیونکہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، مگر اس میں بھی حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا۔ آیت اسراف سے مراد یہ کہ عقل حرام یعنی حرام نہ کہو، فضول خرچی نہ کرو، اور کھانے پینے کی میں زیادہ بے احتیاطی سے پھر بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان اتنا نہ کھائے کہ بس کھاتا ہی چلا جائے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ تو وہ اس پہ بھی اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اتنا ہی کھائے جتنا اس کی ضرورت ہے، ضرورت بلکہ اس سے بھی منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی حصہ اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو اس طرح کھاؤ کہ ایک تہائی کھاؤ کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے۔ تو یہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر سے۔ اس طرح اسی آیت سے لے کے بعد سلف جو پرانے لوگ ان کا تو کہہ رہے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلو وشربو ولا تسرفوا اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی، یعنی ساری بیماریوں کا علاج یہی ہے، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ اور ہر وقت کھاتے نہ رہو۔ تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسے چند لقمے بھی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضروری کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے رکھے، کم سے کم بھوک کو کچھ رکھے۔ اور بہت زیادہ اسراف یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، تو باقی چیزوں میں تو اندازہ لگا لیں کہ ہر چیز میں ہی فضول خرچی سے اسراف کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یعنی جائز کاموں میں حد سے تجاوز کرنے کو اسراف کرتے ہیں، اور فضول خرچی اور کام ہے تو اس کو بھی وہ تبذیر کہتے ہیں کہ وہ تو شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں ایسے کاموں میں جن میں کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر ہم زیادہ تر انہی جگہوں پہ زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، کھانے پینے پر تو پھر بھی ٹھیک ہے، مگر ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مقصد بے مقصد خرچ کرتے ہیں وہاں پہ ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ تبذیر ہے، وہ پھر ویسے کام کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔